اس زمانے میں لوگوں کے اسباب میں برکت اس لیے نہیں ہے، اس زمانے میں لوگوں کے اسباب میں برکت اس لیے نہیں ہے کہ لوگ اسباب اختیار کرتے ہیں دوسروں سے نفع اٹھانے کے لیے. لوگ اسباب اختیار کرتے ہیں دوسروں سے نفع حاصل کرنے کے لیے. ارے سنو تو صحیح، لوگ اسباب اختیار کرتے ہیں دوسروں سے نفع حاصل کرنے کے لیے. مالک ملازم رکھتا ہے ملازم سے فائدہ اٹھانے کے لیے. حکام محکوم اور رعایا سے فائدہ اٹھانے کے لیے دن رات سوچتے ہیں کہ عوام سے ہم کیا فائدہ اٹھائیں، عوام سے کیا فائدہ اٹھائیں. تاجر اس کوشش میں رہتا ہے کہ گاہک سے کیسے فائدہ اٹھائے. آپ دیکھیں گے ان کے درمیان پوری دنیا میں جتنے بھی اختلافات اور جھگڑے ہیں صرف اس لیے ہیں کہ یہ ہر بڑا چھوٹے سے فائدہ اٹھانا چاہتا ہے. جتنے وکلا ہیں یہ سارے وکلا مظلوم سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں، حالانکہ وکالت مظلوم کی حمایت کے لیے تھی. لوگوں نے وکالت کو معاش بنا لیا، لوگوں نے وکالت کو. کتنا بڑا ظالم ہے، کتنا بڑا ظالم ہے وکیل کہ ایک تو بیچارہ مظلوم. وکالت کا مطلب یہ تھا کہ ظالم سے حصہ لے کر مظلوم کو دینا ہے. تو وکیل یہ کہتا ہے مظلوم سے مجھے کیا ملے گا اگر میں تمہارا حصہ دلوا دیتا ہوں. جی ہاں، ظالم نے 5 لاکھ مظلوم کے مار لیے. وکیل یہ کہے گا کہ تم 1 لاکھ مجھے دے دو میں تمہارے 5 لاکھ دلوا دوں گا. سوچو تو صحیح، وکالت اس لیے تھی تاکہ ظالم سے لے کر مظلوم کو دیں. لوگوں نے وکالت کو معاش بنا لیا. مظلوم کی مجبوری سے فائدہ اٹھانا وکالت، مظلوم کی مجبوری سے فائدہ اٹھانا وکالت. مظلوم کی مجبوری سے فائدہ اٹھانا وکالت، اور بیمار کی مجبوری سے فائدہ اٹھانا ڈاکٹری. ہاں اور کیا ہے؟ بیمار کی مجبوری سے فائدہ اٹھانا ڈاکٹری. جی ہاں، آپ علاج چاہتے ہیں نا، یہ اتنی رقم لے آؤ ہم علاج کر دیں گے. ارے یہ کیا ڈاکٹری ہوئی؟ میں کیا بتاؤں آپ حضرات کو، جو اسباب اللہ کی ذات سے فائدہ اٹھانے کے لیے تھے وہ اسباب معاش بن گئے. حالانکہ وکالت ہے، ڈاکٹری ہے، وزارت ہے، گورنری ہے، یہ سب کے سب شعبے مخلوق کو فائدہ پہنچانے اور مخلوق کی خدمت کے لیے تھے، مخلوق کی خدمت کے لیے. اس لیے خلفائے راشدین کے زمانے گورنر وہ اول تو وظیفے پر تیار نہیں ہوتے تھے. اگر ان کو وظیفہ دیا بھی جائے، تنخواہ دی جائے، تو بھی سمجھتے تھے کہ اگر ہم نے اس تنخواہ کو اپنی ذات پر تھوڑا سا بھی خرچ کر لیا. ارے سنو تو صحیح میں کیا کہہ رہا، اگر اس تنخواہ کو اپنی ذات پر تھوڑا سا بھی خرچ کر لیا تو اللہ تعالیٰ قیامت میں یہ کہہ دیں گے کہ تم نے دنیا میں لوگوں کی خدمت کا بدلہ دنیا میں لے لیا، آخرت میں تمہارے لیے کوئی اجر نہیں ہے. سنو، سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ گورنر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 5000 وظیفہ ان کو دیا کرتے تھے. یہ 5000 کے 5000 سب کا سب خرچ کر دیا کرتے دوسروں پر، بیواؤں پر، یتیموں پر، مسکینوں پر. اپنے لیے اس میں سے 1 درہم بھی نہیں لیتے تھے. کیوں؟ اس لیے کہ اگر 1 درہم بھی لے لیا تو وہ 1 درہم میری خدمت کا بدل بن جاوے گا دنیا میں، اجر ضائع ہو جاوے گا. سمجھ آ رہی بات؟ اجر ضائع ہو جائے گا. ہم تو خیانت کو اور اجر کو بھی جمع کر لیں، اور وہ اجرت کو جمع نہیں کر سکتے تھے.
دیکھو تمہیں کیا کہہ رہا، ہم تو اجر و خیانت کو بھی جمع کر لیں کہ ہاں جی خیانت بھی کر رہے ہیں، اجر کی بھی امید ہے، اور وہاں وہ اس فکر میں ہے کہ اگر اجرت لے لی تو اجر کا کیا ہوگا۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ یہ ہلا دو، یہ سامنے بیٹھا سو رہا، میری طرف دیکھ کے سنو بات۔ وہاں بات یہ ہے کہ اجرت اور اجر کو کیسے جمع کریں، یا اجرت لے لو یا اجر لے لو، یا اجرت لے لو یا اجر لے لو۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ ساری تنخواہ جو ملتی حضرت عمر کی طرف سے اس کو خرچ کر دیتے بیواؤں پر، یتیموں پر، مسکینوں پر، کہ بھئی یہ تو میرا ہے ہی نہیں، یہ تو میرا۔ اور یہ بات نہیں ہے کہ وہ اس کو خرچ کر کے یہ سمجھتے ہوں کہ بھئی میں نے کوئی کمال کیا ہے، کہ نہیں یہ تمہارا ہے ہی نہیں۔ جب تم اللہ کی مخلوق کی خدمت کر رہے ہو اللہ کے لیے تو کرو خدمت، اور اگر یہ تنخواہ تو تمہیں مل رہی ہے یہ تم دوسرے پہ خرچ کر دو تو تم نے اپنا مال تھوڑی خرچ کیا، یہ تو بیت المال کا مال ہے، یہ تو مال بیت المال کا مال ہے، اور یہ بیت المال کا مال تو پبلک کا ہے، تم نے پبلک کا پیسہ پبلک پہ خرچ کر دیا تو کیا کمال کیا۔ سخی تو وہ آدمی ہے جو اپنی ذات اپنا مال خرچ کرے، یہ تو بیت المال کا مال ہے۔ کیوں بھائی یہ مال کہاں کا ہے؟ یہ تو بیت المال کا مال ہے نا، اور بیت المال کس کا ہے؟ پبلک کا ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ بیت المال پبلک کا ہے، پبلک کے مال میں سے پبلک پہ خرچ کر دیا تو تم اپنے آپ کو سخی اور اپنے آپ کو خرچ کرنے والا، وہ تو اردو کی وہ ہے نا کہاوت، حلوائی کی دکان اور نانا جی کی فاتحہ، اپنی چیز ہے نہیں، اپنی چیز ہے نہیں، اور خرچ کر کے کیا کہہ رہے کہ جی ہم سخاوت کر رہے۔ سنو میں کیا کہہ رہے ہیں، یوں سوچتے تھے کہ عمر نے جو 5000 دیے ہیں یہ تو پبلک کا مال ہے، بیت المال، میں نے تو کوئی خرچ نہیں کیا نا اپنی ذات سے۔ چنانچہ ٹوکرے بناتے تھے، کیا ٹوکرے بناتے تھے، ان ٹوکرے بنا کر کھجور کی پتیوں سے ٹوکرے بناتے، اور ان ٹوکروں کو بیچ کر جو آمدنی ہوتی اس میں اپنے گھر کا خرچ چلاتے اور اسی میں سے صدقہ کرتے تھے، اس میں سے صدقہ، یہ ہے وہ صدقہ، یہ ہے خرچ کرنا کہ آپ اپنی ذات سے کما کر خرچ کریں دوسروں پر، اپنی ذات سے کما کر اپنی ضرورت پوری کریں۔ ورنہ بیت المال سے جو 5000 تنخواہ ملتی ہے اس کو اپنی ذات پہ خرچ کرنے سے سمجھتے تھے کہ آخرت کا اجر کیسے ملے گا۔ اللہ نے کہہ دیا دنیا جو ہے قیامت کے دن کہ تم تنخواہ لے کر اپنی دنیا کا اپنی خدمت کا بدلہ لے چکے ہو۔ ہم نے عرض کیا کہ یہ جتنے بھی شعبے ہیں یہ سارے شعبے خدمت کے لیے ہیں۔ اس زمانے میں اسباب میں سے برکتیں اس لیے اٹھی ہوئی ہیں کہ ہم ان اسباب کو دوسروں سے مال کمانے کا ذریعہ سمجھتے ہیں، حالانکہ جس کو بھی اللہ نے جو ہنر دیا ہے، جس کو اللہ نے جو ہنر دیا ہے، وکالت کا، علاج اور طب کا، یہ سارے کے سارے ہنر لوگوں کے کام آنے کے لیے ہیں تاکہ تم اللہ کے مخلوق کے کام آؤ تو اللہ رب العزت اپنی قدرت سے تمہاری ضروریات کو پورا کر دیں۔ اس لیے کہ حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص اپنے مسلمان بھائی کی مدد میں رہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی مدد میں رہتے ہیں۔ جب تک یہ مسلمان اپنے بھائی کی مدد کرتا رہے گا اللہ اس کی مدد کرتے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ اگر ایک مکھی کے بھی عام انسانوں کو شفا پہنچانے کے ارادے پر، ایک مکھی، شہد کی مکھی اگر عام انسانوں کی شفا کا ارادہ کر کے شہد بنائے تو اللہ تعالیٰ اس مکھی کو بھی الہام کرتے ہیں کہ تجھے کہاں کہاں سے رس چوسنا ہے، کہاں کہاں سے کن پھول پھلوں سے
کیا کیا نفع کی چیزیں ہیں. اللہ اکبر. اگر ایک مکھی کے انسانوں کو فائدہ پہنچانے کی وجہ سے اللہ اس مکھی کو وحی کر سکتے ہیں اور الہام کر سکتے ہیں, تو پھر انسان جو اشرف مخلوقات ہیں, اگر یہ انسانوں کو نفع پہنچانے کا ارادہ کریں تو اللہ ان پر کیا کیا اپنے خزانوں سے کیا کیا ان پر چیزیں کھولیں گے اور کیسا اللہ تعالیٰ ان سے کام لیں گے. سوچنے کی بات ہے. لوگ نقلی دوائیں بنا کر پیسہ کما لیتے ہیں, نقلی دوائیں کھلا کر پیسہ کما لیتے ہیں. سنو تو صحیح, وہاں عجیب نظام ہے. شہد کے چھتے کے نیچے بہت سی مکھیاں مری پڑی ہوتی ہیں. شہد کا چھتا ہوتا ہے, اس میں بہت سی مکھیاں نیچے مری پڑی ہوتی ہیں. اس لیے کہ جب کوئی مکھی غلط چیز چوز کر لاتی ہے تو وہاں دروازے پر ہی روکا جاتا ہے اور اس کی چیز کو چیک کیا جاتا ہے کیا لے کر آئی. اگر نفع کی چیز لائی ہے تو اندر جا سکتی ہے, اور اگر نقصان کی چیز چوز کر لائی ہے تو ایسی مکھی کو مار دیا جاتا ہے. ایسی مکھی کو مار دیا جاتا ہے. یہ نہیں کہ اندر داخل نہیں جاتا, نہیں, ایسی مکھی وہ دنیا میں رہنے کے قابل نہیں ہے جو انسانوں کے نقصان کی چیز لے کر آوے. سوچو تو صحیح. پھر اگر مسلمان انسان سمجھ اور عقل رکھتے ہوئے کسی ان شعبوں میں خیانت کرے تو پھر اللہ رب العزت ایسے لوگوں سے کام بھی نہیں لیتے, اور ایسے لوگ مختلف قسم کے نقصانات میں. میں نے عرض کیا کہ یہ سب کے سب اسباب خدمت ہیں, اسباب معاش نہیں ہیں. جو واقعہ میں نے عرض کیا تھا کہ چٹان سر کی اور راستہ بند ہو گیا, ان میں سے ان تینوں آدمیوں نے وہ اعمال کیے جن سے صرف محض دوسروں کو فائدہ پہنچانا تھا, دوسروں کو فائدہ پہنچانا تھا. ایک نے اللہ کے سامنے عمل پیش کیا کہ اے اللہ میری چچا کی لڑکی, ایک نے تو یعنی معاشرے میں احسان کیا, چچا کی لڑکی سے محبت, اس کے ساتھ خلوت چاہے, وہ تیار نہ ہو, پھر اس پر تنگی قحط سالی آئی, وہ محتاج ہو کر مال مانگنے کے لیے آئی. میں نے کہا کہ دیکھ تجھے اتنا مال دوں گا, شرط یہ ہے کہ مجھے اپنے ساتھ تنہائی کا موقع دے دیں. وہ تیار ہو گئی, کیونکہ کفر فقر تو کفر تک پہنچا دیتا ہے, اس کو تو زنا تک ہی پہنچایا تھا, فقر تو کفر تک پہنچا دیتا, یہ تو زنا تھا. وہ تیار ہو گئی, کہتے اے اللہ میں جب اس کی ٹانگوں کے درمیان بیٹھ گیا برے ارادے سے, محض میں نے تیرے خوف سے یہ کام نہیں کیا, اور اس کو میں نے جو مال دینا طے کیا تھا وہ اس کو دے دیا کہ لے جا تو 300 شرفیاں, میں یہ کام نہیں کروں گا. اس نے کہا جب آپ کی خواہش پوری نہیں ہوئی اور آپ جو چاہتے تو آپ نے نہیں کیا تو یہ مال کیوں دے رہے؟ کہ نہیں, مال تو لے جا مگر میں یہ کام نہیں کروں گا. اللہ اکبر. زنا جس کا کرنا حرام ہے, اگر اس کو چھوڑنے پر چٹان ہٹ سکتی ہے تو نماز جو اللہ تعالیٰ کو محبوب اللہ کے نبی کے آگے کی ٹھنڈک ہے, اس نماز کی قوت کیا ہوگی؟